ہاتھوں میں رنگ برنگے پتھر، یہ سب کچھ فیشن ہے یا پھر کسی روایت کا حصہ؟ لیکن یہ ساری مہربانیاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا تھا۔ یہ لائبریری ہے، ہمارے جو تایا آغا بدرالدین خان صاحب تھے، سندھ اسمبلی کے 16ویں سپیکر ہیں۔ اس سے پہلے آپ کے والد اور چچا بھی سپیکر رہے۔ کیا یہ عہدہ خاندان کو کچھ زیادہ ہی بھا گیا ہے؟ انوائرمنٹ کے حساب سے یہ عہدہ میں نے ایکسیپٹ کیا۔ خاندانی ٹریڈیشنز میں نے کریٹ کی کہ آئی ایم دی تھرڈ اسپیکر ان دا فیملی۔ آئی ٹرائی ٹو کاپی مائی فادر بیکاز ان کو میں نے زیادہ دیکھا تھا اسمبلی میں، اینڈ میں کوشش کرتا ہوں کہ اب ان کی جو پرفارمنس تھی ویسے تو میری نہیں ہو سکتی، اور نیدر اس زمانے کے لوگ اس وقت اسمبلی میں ہیں، لیکن واٹ ایور دا انوائرمنٹ از آئی ٹرائی ٹو پلے مائی پارٹ۔ سینٹ پیٹرک اسکول کراچی سے میٹرک کیا۔ آصف زرداری سے دوستی کب اور کیسے ہوئی؟ زرداری صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی 1968 میں، جب وہ پٹارو میں ہوتے تھے۔ یوز ٹو اسٹڈی ان پٹارو، کامن فرینڈس کے گھر پہ۔ اس کے بعد پھر ہماری دوستی بہت کلوز ہو گئی، وہ یہاں بھی آتے تھے، میرے گاؤں بھی آتے تھے، ہم شکار بھی کرتے تھے۔ تقریباً ساتھ رہے ہیں، آلموسٹ آپ یہ سمجھ لیں 45 ایئرس۔ قانون کی ڈگری تو لے لی، کیا عملی وکالت بھی کی؟ ارادہ تھا، کیونکہ میں چلا گیا امریکہ تو وہاں پہ میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں یونیورسٹی آف ٹیکساس میں نے ایڈمیشن لی تھی۔ اس کی وجہ سے میرا جو لا پوائنٹ تھا وہ ڈسٹرب ہوا، بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو ڈو بار فرام انگلینڈ، وہ نہیں ہوا۔ LLB تو تھا میں، لیکن پریکٹس میں نے نہیں کی جو مجھے کرنی چاہیے تھی۔ پہلے صوبائی وزیر بلدیات، اب سپیکر سندھ اسمبلی بن گئے، کیا یہ سب کچھ آصف زرداری کی وجہ سے ملا؟ زرداری صاحب کے ساتھ میری ایک پرسنل ریلیشن شپ ضرور ہے، لیکن یہ ساری مہربانیاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تھیں، کیونکہ انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا تھا، انہوں نے مجھے امریکہ سے یہاں بلایا تھا۔ پالیٹکس انہوں نے ہی مجھے سکھائی تھی۔ ہمیشہ محترمہ کریڈیبلٹی دیکھتی تھیں اپنے ممبرس کی، اس کے حساب سے ان کو فارورڈ کرتی تھیں ڈیفرنٹ فیلڈ میں۔ آپ کی شخصیت بہت باروب ہے، کیا واقعی آپ بہت غصے والے ہیں؟ کچھ لوگ پرسیپشن بناتے ہیں کہ کسی کو ڈیمیج کرنے کے لیے، ادروائز آئی ایم اے ویری فرینڈلی ہیومن بینگ۔ لوگ تو آپ کو واقعی غصے والا سمجھتے ہوں گے۔ دیکھیں، اگر آپ کسی کو انسٹیگیٹ کریں گے تو نیچرلی وہ ریٹیلیٹ تو کرے گا، لیکن اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ وہ زیادتی کرے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے آخری دنوں میں آپ بھی ان کی سیکیورٹی میں شامل رہے، غلطی کس سے اور کہاں ہوئی؟ میں سیکیورٹی ضرور ان کی کرتا تھا، ان کے پروگرامز بھی آرگنائز کرتا تھا۔ 2 ٹیمز ہوتی تھیں، ایک سندھ میں ٹیم ہوتی تھی اور ایک پنجاب میں ہوتی تھی۔ ہم جب یہاں سندھ میں آئے تھے اور اندرونی سندھ کی جب ہم نے ٹور کیا تھا تو اس میں تو میں ساتھ تھا، پھر اچانک یہاں سے پروگرام چینج ہوا۔ محترمہ گئی ملتان، ان کا پروگرام تھا ملتان سے بہاولپور، اور انہوں نے 2 دن وہاں رہنے کے بعد واپس آنا تھا۔ وہاں جا کے کیا ہوا، کیسے پروگرام چینج ہوا، کس نے ان کو کنونس کیا کہ جی ہم آگے جائیں گے، پنڈی جائیں گے اور جلسے میں جائیں گے، ابھی تک وہ مجھے پتہ نہیں چلا ہے کہ کون، ہو از بیہائنڈ اٹ۔ کڑھائی والے کرتے، سر پر سندھی ٹوپی، کوٹ میں اجرک، ہاتھوں میں رنگ برنگے پتھر، یہ سب کچھ فیشن ہے یا پھر کسی روایت کا حصہ؟ ہمارا ایک کلچر ہے جس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ میرے بڑے مجھے کہتے تھے کہ جس دن آپ نے اپنا کلچر بھول گئے nobody will know who you are۔ سٹونز وغیرہ تو یہ تو آدمی شوق سے کبھی پہن لیتا ہے۔ This is the oldest stone which I had for 10 سال ہو گئے میں اس کو پہنا ہوں۔ کون سا پتھر ہے؟ This is emerald، اور یہ بہت ریئر ہوتا ہے لائٹ کلر میں، یہ ساؤتھ امریکن ہے۔ تو بہت مہنگا ہوگا۔ Not really, but whatever I can afford۔ کیا پتھروں کا شخصیت پر اثر پڑتا ہے؟ I don't think so۔ میں تو ایسی شوقین میں پہنتا ہوں، اور سب سے بڑا جو مجھے شوق ہے وہ ہے یہ کڑھائی جس کی آپ نے بات کی۔ گاؤں میں ہماری جو لیڈیز ہوتی ہیں جو کچھ اور کام نہیں کرتی تو بیٹھ کے ہاتھ سے
कढ़ाई करती है, 6-6 महीने 8-8 महीने भी लग जाते हैं एक कुर्ते के ऊपर। और ये सिंधी टोपी और ये अजरक, तो हम दुनिया को बताते हैं कि जी हमारी तहजीब, हमारा कल्चर जो है इट गोज बैक टू 5000 BC, हमारा कोई नया कल्चर नहीं है। वाई शुड वी फॉलो किसी और के कल्चर को? तो ये एक प्रोजेक्शन है विच आई लव टू डू इट एंड आई विल डू इट। गाँव में हों तो घर के इहाते में खुली कचहरी लगाते हैं। जनरली एवरी डे I meet people here and उनकी जो छोटे छोटे grievances होते हैं I try to get them resolved। आज कुछ ज़कात के चेक्स हमने देने थे कुछ डिज़र्विंग लोगों को। सारी इमारतें आपने वजीर बनने के बाद बनवाई हैं या कोई पुरानी है? मिनिमम आई वुड से 150 साल पुरानी इमारतें हैं। सामने वाली जो इमारत देख रहे हैं आप, ये मेरे दादा आगा शमसुद्दीन खान साहब ने बनाई थी, इसीलिए उनका नाम भी वहाँ पे इनग्रेव्ड है शम्स महल के नाम से, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1925। ये जो सामने बिल्डिंग है ये एक जिरगा हाउस होता था, जहाँ उस ज़माने में जिरगे होते थे, फैसले होते थे। वो पिछली वाली जो है वो शहबाज महल है जो मेरे बेटे के नाम पे, वो मैंने फैमिली की कंटिन्यूएशन रखी है क्योंकि मेरे दादा का नाम उधर है शम्स महल, तो वो उसको हमने शहबाज महल कर दिया है। और वो ये मस्जिद उसको मैं रीडू कर रहा हूँ पीछे जो बन रही है। ये जब जेल से मैं बाहर निकला था तो मैंने ये मस्जिद यहाँ इस्टेब्लिश की थी क्योंकि हमारे घर में मस्जिद नहीं थी। उसका नाम भी मैंने अपने दादा के उस पर किया है शम्स मस्जिद के नाम से। इसके साथ ये लाइब्रेरी है। हमारे जो ताया आगा बदरुद्दीन खान साहब थे, उन्होंने अपनी पर्सनल कलेक्शन बुक्स की यहाँ रखी है। इस्टेब्लिश हुई थी 1942 में। डिपार्टमेंट्स के हिसाब से इसमें किताबें रखी हुई हैं, कोई 12,000 के करीब किताबें टोटल इस लाइब्रेरी में। ये सारी आगा बदरुद्दीन दुरानी साहब की पर्सनल कलेक्शन है और ये उनकी पर्सनल कलेक्शन है तस्वीरों की। ये सारे वो राइटर्स, थिंकर्स, सूफीज, तो ये इतने इन्वॉल्व थे कि उन्होंने पर्सनली यहाँ के मूव किया, घर से निकल के ही मूव्ड हियर, ही मेड अ बेडरूम, बिकॉज वो सोने से पहले कोई ना कोई मुताला करते थे, उसके बाद सोते थे। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की फेवरेट जगह थी ये। वो जब भी मेरे घर आती थी वो 1-2 घंटा यहाँ बैठती थी, डिफरेंट बुक्स निकालती थी, उनका मुताला करती थी और रिकमेंड करती थी कि आप डेली यहाँ बैठा करो और ये मुताला किया करो, 1 घंटा निकालो, इन बुक्स को पढ़ो और इनमें आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। ये सर अकबरनामा है। इट हैज़ इट ओन हिस्ट्री। दिस इज़ रिटन इन फारसी। ये अकबर साहब ने खुद तो वो नहीं लिखते थे लेकिन उन्होंने किसी से फारसी में लिखवाया था। जी सर। इसकी खुसूसियत ये है कि इट इज़ कार्व्ड इन गोल्ड। तो इसके 2 वॉल्यूम हैं जो हार्डली आपको कहीं मिलेंगे। दीज आर द लास्ट वॉल्यूम विच माई अंकल गॉट। आप यकीन करें मोहतरमा को ये किताब इतनी पसंद थी, हालांकि इट वॉज इन फारसी, लेकिन वो ज़रूर जब भी यहाँ आती थी इस किताब को ज़रूर खुलवाती थी, उनको देखती थी, फिर मुझे कहती थी कि लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस पेज, कि आप जब ओपनिंग करेंगे इस किताब को तो आपको इतनी खूबसूरती में ये सारी आर्ट मिलेगी कि आपका जी चाहेगा कि आप यहीं बैठ जाएं और इसको पढ़ें और देखें इसमें क्या है।